الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی حبیبنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا الہ مالک الحق المبین، محمد رسول اللہ صادق وعد الامین۔ سورہ بقرہ، اردو ترجمہ، رکوع نمبر 37، آیت نمبر 267 سے 273 تک۔ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، اس میں 40 رکوع اور 286 آیتیں ہیں۔ بقرہ نام رکھنے کی وجہ، عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں، اور اس صورت کی 8ویں اور 9ویں رکوع کی آیت 67 سے 73 میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کی مناسبت سے اسے سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ ویسے تو اس سورہ کے بہت سارے فضائل ہیں، جس میں سے ایک ہم آپ کے پاس شیئر کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ مسلم کتاب الصلاۃ مصارفین وقصرها باب استجاب الصلاۃ النافلہ، حدیث نمبر 780۔ آیت نمبر 267۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، اپنی پاک کمائیوں میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور خرچ کرتے ہوئے خاص ناقص مال دینے کا ارادہ نہ کرو، حالانکہ اگر وہی تمہیں دیا جائے تو تم اسے چشم پوشی کیے بغیر قبول نہیں کرو گے، اور جان رکھو اللہ بے پرواہ ہے، حمد کے لائق ہے۔ ان اللہ غنی حمید۔ انفقوا من طیبات ما کسبتم، اس آیت کی تفصیل میں اپنی پاک کمائیوں میں سے خرچ کرو۔ اس آیت کی تفصیل میں ہے، انفقوا من طیبات ما کسبتم، اپنی پاک کمائیوں میں سے کچھ خرچ کرو۔ بعض لوگ صدقے میں خراب مال دیا کرتے تھے، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا کمایا ہوا پاکیزہ اور صاف مال دیا کرو، نیز زمین کی پیداوار سے بھی راہ خدا میں خرچ کیا کرو، اور گھٹیا اور ردی مال نہ دیا کرو، کہ اگر وہی مال تمہیں دیا جائے تو کیا تم قبول کرو گے؟ آیت نمبر 268۔ شیطان تمہیں محتاجی کا اندیشہ دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے، اور اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے، واللہ واسع علیم۔ اس آیت میں بغیر کسی دنیاوی مفاد کے رضا الہی کے لیے خرچ کرنے کے فضائل کے بیان کے بعد اس راہ میں پیش آنے والے سب سے بڑے وسوسے کا بیان کیا جا رہا ہے کہ شیطان جو ہے وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر تم خرچ کرو گے، صدقہ دو گے، خود فقیر و نادار ہو جاؤ گے، لہٰذا خرچ نہ کرو۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ شیطان تو تمہیں بخل اور کنجوسی کی طرف بلاتا ہے، لیکن اللہ تم سے وعدہ فرماتا ہے کہ اگر تم اس کی راہ میں خرچ کرو گے تو تمہیں اپنے فضل و مغفرت سے نوازے گا، کیونکہ وہ وسعت والا ہے۔ وہ صدقے سے تمہارے مال کو گھٹنے نہ دے گا، بلکہ اس میں اور برکت پیدا کر دے گا۔ آیت نمبر 269۔ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جسے حکمت دی جائے تو بے شک اسے بہت زیادہ بھلائی مل گئی، اور عقل والے نصیحت مانتے ہیں۔ آیت نمبر 270۔ اور تم جو خرچ کرو یا کوئی نذر مانو تو اللہ اسے جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اس آیت کی تفصیل میں وعدہ اور وعید دونوں بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ فرمایا گیا ہے کہ تم جو خرچ کرو، خواہ نیکی ہی میں یا خواہ بدی میں، یوں ہی تم جو نظر مانو اچھے کام کی یا گناہ کی کام کی، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو اچھے عمل خرچ اور نظر پر ثواب دے گا، جبکہ گناہ کے عمل خرچ اور نظر پر سزا دے گا۔ آیت نمبر 271۔ اگر تم اعلانیہ خیرات دو گے تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے، اور اگر تم چھپا کر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، اور اللہ تم سے تمہاری کچھ برائیاں مٹا دے گا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ ان تبدو صدقات، اگر تم اعلانیہ خیرات دو گے، یعنی صدقہ خواہ فرض ہو یا نفل، جب اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے دیا جائے تو ریا سے پاک ہو، تو خواہ ظاہر کر کے دیں یا چھپا کر، دونوں بہتر ہیں۔
جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجمع عام میں صدقے کی ترغیب دیتے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سب کے سامنے صدقات پیش کرتے۔ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کے اعلانیہ صدقات میں یہی حکمت تھی۔ احادیث میں صدقے کے بے پناہ فضائل مذکور ہیں، جیسے صدقہ غضب الہی کو بجھاتا ہے، بری موت دور کرتا ہے، گناہ مٹاتا ہے، برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے اور بری قضا ٹال دیتا ہے۔ صدقہ دینے سے روزی اور مدد ملتی ہے، عمر بھی بڑھتی ہے، آفتیں دور ہوتی ہیں، بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ آیت نمبر 272۔ لوگوں کو ہدایت دے دینا تم پر لازم نہیں، ہاں اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور تم جو اچھی چیز خرچ کرو تو وہ تمہارے لیے ہی فائدہ مند ہے، اور تم اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے ہی خرچ کرو، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تم پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ لیسا علیکا ہداہم، لوگوں کو ہدایت دے دینے پر تم پر لازم نہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بشیر و نذیر اور داعی یعنی دعوت دینے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ کا فرض دعوت دینے سے پورا ہو جاتا ہے اور اس سے زیادہ جد و جہد آپ پر لازم نہیں۔ یہ مضمون قرآن پاک میں بکثرت بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 273۔ ان فقیروں کے لیے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے، وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے۔ ناواقف انہیں سوال کرنے سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھتے ہیں، تم انہیں ان کی علامت سے پہچان لو گے۔ وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور تم جو خیرات کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان فقیروں کے لیے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے۔ گزشتہ آیات میں صدقہ دینے کی ترغیب دی گئی، یہاں بتایا گیا کہ ان کا بہترین مصرف وہ فقراء ہیں جنہیں اپنی جانوں کو جہاد اور اطاعت کے لیے اللہ کے لیے اطاعت الہی کے لیے روک رکھا ہے۔ یہ آیت اہل صفا کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ ان حضرات کی تعداد 400 کے قریب تھی۔ یہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تھے۔ یہاں نہ ان کا مکان تھا، نہ کنبہ، نہ قبیلہ، نہ ان حضرات نے شادی کی تھی۔ ان کے تمام اوقات عبادت میں صرف ہوتے تھے۔ رات میں قرآن کریم سیکھنا، دن میں جہاد کے کام میں رہنا ان کا شب و روز کا معمول تھا۔ خازن البقرہ تحت الآیہ 273 والیوم 1 صفحہ نمبر 213۔ یہاں پر رکوع نمبر 37 مکمل ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔